الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج ہم شعبان المعظم کی 15ویں شب میں 1442 ہجری میں نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خاص مواقع عطا فرماتے ہیں، ایسے مواقع جس میں بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کے بندے جب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مواقع بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی بتائے کہ اے میرے بندو، سال میں کچھ راتیں ایسی ہیں جو میں نے خاص کر دی ہیں، ان راتوں میں مجھے پکارو، میں تمہیں اور دنوں کے اور راتوں کے بنسبت آپ کو جلدی مل جاؤں گا اور تمہاری بات کو جلدی سنوں گا، اور تمہارا جو مطلب ہے، تمہارا جو مقصد ہے، جو آگ سے آزادی اور جہنم سے آزادی، وہ تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے مواقع سال میں کئی عطا فرمائے ہیں۔ چند گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو اللہ سے مانگا جاتا ہے وہ عطا ہوتا ہے، وہ ملتا ہے، یعنی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے وہ۔ جیسے جمعہ کے دن ہے، جمعہ کے دن دونوں خطبوں کے درمیان میں جو خطیب صاحب بیٹھتے ہیں، یہ خطبہ پڑھ کے بیٹھے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور مغرب کی نماز سے عین پہلے، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ہر جگہ جب تڑپ سے مانگتا ہے تو اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم کو بتائی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ شب برات، یعنی شعبان کی 15ویں جو شب ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات کے اندر جو بندہ اللہ سے معافی چاہتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شاہوں کے شاہ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو بنایا، اس دھرتی کو بنایا، آکاش کو بنایا، بحر و بر کو بنایا، زمین اس نے بنائی، سورج اس نے بنایا، چاند اس نے بنایا، ستارے اس نے بنائے، سیارے اس نے بنائے، اور پھر دریائیں بنائی، اور سمندر ہے، اور سمندر کے اندر میٹھے میٹھے چشمے جگہ جگہ ہیں جس کا اندازہ سب کو نہیں ہوتا، اور جو
پانی کے جہاز والے وہاں جاتے ہیں تو وہاں رک کر پانی اکٹھا کر لیتے ہیں، اور سمندر دنیا کے اندر سب سے بڑی جگہ ہے، یعنی زمین کا جو حصہ ہے اس سے 3 گنا زیادہ دنیا میں پانی ہے، سمندر ہے۔ ایک حصہ زمین ہے تو 3 حصہ سمندر ہے، اور سمندر کا پانی اللہ نے کھارا رکھا ہے، اور میٹھے چشمے وہاں کہیں کہیں آپ کو مل جائیں گے، لیکن مکمل پانی جو ہے وہ سمندر کا آپ کو کھارا ملے گا۔ آپ کہیں پر بھی چلے جائیے، میں نے بمبئی کے اندر دیکھا، وہاں پر منہ میں پانی لیا تو کھارا ملا سمندر کا پانی۔ وہی میں سعودی گیا تو سعودی کے اندر وہاں جدہ میں دیکھا تو وہ پانی کھارا تھا، وہاں پر جو سمندر تھا۔ اور اسی طریقے سے میں کرناٹک کے علاقے میں گیا، وہاں پر گنگولی ایک جگہ ہے، وہاں گیا، وہاں کے سمندر کا پانی لیا تو وہ بھی کھارا تھا۔ اور پھر دمام کے اندر سمندر ملتا ہے، وہاں جا کر بھی پانی لیا تو وہ بھی کھارا تھا۔ اور بھی بہت سے علاقے ہیں، آپ دبئی چلے جائیے، وہاں پر بھی آپ کو سمندر ملے گا، کویت جائیے وہاں سمندر ملے گا، قطر جائیے وہاں سمندر ملے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جو بنے ہوئے سمندروں کے بیچوں بیچ ہیں، تو سمندر کا پانی جہاں پر بھی جا کر چکھیے آپ کو کھارا ملے گا۔ آپ بر اعظم افریقہ چلے جائیے، بر اعظم ایشیا، یا پھر آپ یورپ چلے جائیے، جہاں پر بھی آپ کو سمندر ملے گا تو سمندر کا پانی آپ کو کھارا ہی ملے گا۔ اور کھاری چیز خراب نہیں ہوتی، دیکھیے آپ، خراب نہیں ہونے کے لیے بہت سے چیزوں کو کھاری چیز لگائی جاتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے ہم بتا سکتے ہیں۔ چمڑا ہے جانور کا، اس کو نمک لگا کے رکھتے ہیں تاکہ خراب نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو کیری ہوتی ہے جس کا اچار ڈالا جاتا ہے تو پہلے اس کو نمک لگایا جاتا ہے۔ گھر میں عورتیں بہت سے کام ایسے کرتی ہیں جس کو پہلے نمک لگاتی ہیں تاکہ خراب نہ ہو۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اس زمانے میں اللہ نے سمندر بنایا تو سمندر کا پانی کھارا رکھا تاکہ خراب نہ ہو۔ میٹھا پانی اگر ایک زمانہ گزر گیا تو گزرنے کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے، سوائے زمزم کے۔ زمزم کا پانی خراب نہیں ہوتا، کتنے بھی دن رکھو، زمزم کا پانی ہمیشہ آپ کو ویسے ہی رہے گا جیسے آپ نے پہلے رکھا ہے۔ یہ زمزم کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بنائی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ ساری چیزیں بنائی، آکاش بنایا، دھرتی بنائی، سارے چیزیں بنائی، اس میں ہمہ اقسام کی چیزیں ایسی بنائی جس کے بارے میں آدمی سوچتا چلا جائے تو سوچتا ہی رہے زندگی بھر۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی تو حضرت انسان کے لیے بنائی، اور حضرت انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیے کشتیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، دیو ہیکل جہاز، پہاڑوں کے جیسے اونچے اونچے جہاز آپ کو سمندر میں ملیں گے۔ ایک جگہ میں گیا بمبئی کے اندر، وہاں پر بہت دور سے کوئی چیز نظر آئی تو میں سمجھا کہ شاید وہ عمارت ہے۔ جب میں سمندر دیکھنے ہی کے ارادے سے نکلا تھا، وہاں قریب گیا تو پتہ چلا کہ سمندر کے پانی کا جو حصہ ہے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاز لنگر انداز ہے، رکا ہوا ہے، اور اس کی اونچائی ایسی ہے کم از کم 10-12 منزل کی جو اونچائی ہوتی ہے اتنی بڑی اونچائی ہے۔ اس میں بھی فلور ہوتے ہیں، کئی منزل اس میں ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں جو پانی میں تیرتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے پانی کو مسخر کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے چاند کو مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، چاند کو، سورج کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ دنیا انسان کے لیے بنائی، دنیا کے اندر کئی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قدرت سے پیدا فرمائی، بیچ بیچ میں دریاؤں کو بہایا
تاکہ ادھر کا پانی ادھر جائے، پیداوار ہوتی رہے، اناج اگے اس میں سے، گندم، گیہوں، چاول اور جوار جو جو چاہے اس میں آپ یعنی بیج بوئیے اور اس کی فصل اگائیے، اس کو کاٹیے، کھائیے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت میں ساری چیزیں چلا رکھی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارا نظام جو چلایا ہے، یہ سرور و کون و مکان تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی وجہ سے چلایا ہے۔ اور چلایا تو کس کے لیے چلایا؟ حضرت انسان کے لیے، حضرت انسان اس سے فائدہ اٹھائے، اور حضرت انسان فائدہ اٹھاتا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کے رہنے کے، رہائش کے اور زندگی گزارنے کے سارے چیزوں کو اس نے مہیا فرما دیا، بنا کر دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ دیکھو تمہیں یہ کام کرنا ہے اور ایسی زندگی گزارنا ہے۔ اور صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، اور پھر اسی طریقے سے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اور بھیج کر ان کی رہبری کے، ان کی ہدایت کا سامان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فرمایا اور کہا کہ اے انسانوں، تم دنیا میں جا رہے ہو تو بے راہ روی کی زندگی نہیں گزارنا، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، بلکہ میری اور مرضی جو ہوگی، میری منشا جو ہوگی اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور اس کے منشا اللہ کی کیا ہے وہ بتانے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، رسول دنیا میں تشریف لائے، اور بے حساب آئے، ایک دو نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، اور سب نے بتایا کہ دیکھو تم کو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ سب سے آخر میں سرکار دو عالم سرور و کون و مکان تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ علاقے کے حساب سے نبی آیا کرتے تھے، عرب کے اندر نبی ہے، فلسطین کے اندر نبی ہیں، مصر کے اندر الگ نبی ہیں، اور فلاں جگہ الگ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، تو ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ جہاں پر بھی انسانیت بستی ہے سب کے لیے آپ رسول بنا کر تشریف لائے، اور رسول بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ آپ کی تعلیم آفاقی تعلیم ہے، عالمی سطح کی تعلیم ہے۔ آپ کو جو قرآن دیا گیا، قرآن ساری دنیا کے لیے دیا گیا، سارے عالم کے لیے دیا گیا، اور وہ قرآن جو دیا گیا وہ 1 مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال، صدی 2 صدی کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے قرآن دیا گیا کہ قیامت تک جو کوئی وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا وہ فلاح پائے گا، کامیاب ہوگا، ترقی کرے گا، اور اس سے ہٹ کر جو زندگی گزارے گا دوست اور بزرگوں، وہ زندگی اسلامی نہیں کہلائے گی، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والی زندگی نہیں کہلائے گی۔ آپ کے ذریعے سے جو پیغام دیا گیا وہ سارے عالم کے لیے دیا گیا، قیامت تک کی انسانیت کے لیے دیا گیا، اور وہی رسول اور وہی پیغمبر جو ہمارے اور آپ کے آقا اور نبی برحق رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور و کون و مکان تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اپنے بندوں کے اعمال دیکھتے ہیں، اپنے بندوں کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ چاہے جہاں پر بھی ہو، سب جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی کرسی زمینوں کو اور آسمانوں کو گھیری ہوئی ہے چاروں طرف سے۔ اب کوئی چیز چاروں طرف دیکھ رہا ہے تو اس کے قبضے میں ہے ساری چیزیں، یہ زمین اس کے قبضے میں ہے، آسمان اس کے قبضے میں، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ علام الغیب والشہادہ، اللہ تبارک تعالیٰ غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں اور کھلی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، علم ہے اس کا، جو پوشیدہ ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے، اور جو کھلی ہوئی چیز ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ زمین کے اندر کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، پہاڑوں کے اندر کیا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔
اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، ساری چیزیں اس کے علم میں ہے، علیم ہے وہ ذات عالی، وہ خبیر ہے اللہ وحدہ لا شریک، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز اس کے علم میں موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اندھیری راتیں ہو، اندھیری رات کے اندر کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ کے اندر غار ہو جو کہ کالا ہو، اس کالے غار کے اندر کالی چونٹی کا بچہ اگر چل رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پیر کی حرکت کو بھی دیکھتے ہیں، اس کی دل کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کو جہاں بھی پکارو، جس جگہ بھی پکارو، جہاں بیٹھ کر پکارو، اللہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے نماز میں ہر وقت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہر معاملے میں مدد فرما۔ تو اسی اللہ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ پہلے آسمان پر اللہ تبارک تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے کے لیے، یعنی اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اور جو بندے نیک کام میں لگے رہتے ہیں ان کے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ادھر ادھر بے راہ روی کی زندگی گزارے، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو رات کے اس ماحول کے اندر اور تنہائی میں اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اللہ کے دربار میں رو رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، شب برات یہ رات ایسی ہے، آج کے دن اللہ تبارک تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کے جو بکریاں ہیں، مدینہ کے اندر جو قبیلہ تھا اس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، وہ قبیلے کے پاس، اس کی مثال دے کر فرمایا قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے پاس جو مینڈے ہیں، بھیڑ ہیں، اور ان کے اندر جو یعنی جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے جانوروں کے جو بال ہیں، مینڈوں کے بال کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی گن سکتا؟ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا تو مینڈوں کے بال کہاں گنے گا؟ بکری کے بال کہاں گن سکے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بتایا کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن شب برات کو اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے کہ قبیلہ بنو کلب کے پاس جو بکریاں ہیں، وہ بکریوں کے جو بال ہیں، وہ بالوں کی جو تعداد ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں آج کی یہ رات۔ اور بعض لوگ ہیں جو اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں کہ اس رات میں جاگنے کا عمل ثابت نہیں ہے، لیکن دوست اور بزرگوں کئی احادیث ہیں، موضوع احادیث ہیں، لیکن کئی ایک ہیں جس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ آج کی رات کچھ عبادت کر لینا چاہیے، مانگ لینا چاہیے۔ اور آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے فیصلے فرماتے ہیں، کتنے لوگ زندہ رہیں گے، کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں، کیا کیا حالات آنے والے ہیں، سب آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ سب فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور دوست اور بزرگوں، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، فرشتہ، ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، اگر روزی کے لیے مانگو تو میں روزی میں اضافہ کروں، اگر کوئی عمر درازی کے لیے مانگے تو میں اس کو عمر میں اضافہ کروں۔ اور پکارنے والا پکارتا ہے کوئی جو اپنی اولاد کے لیے مانگنے والا کہ میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی جو پریشانی کو دور کرنے کے لیے مانگنے والا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ اور یہ فرشتے پکارنے والے پکارتے ہیں کب سے؟ غروب آفتاب سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب سے شروع ہو کر یہ سلسلہ فجر تک یعنی طلوع صادق تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ فجر کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے نا، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پکارنے والا پکارتا ہے، چاہنے والے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اس کو پکارنے والے اس کو پکارتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑانے والے اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کر اپنا دکڑا اللہ کے دربار میں سناتے ہیں، سنا کر کہتے ہیں مولا مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما دے۔ آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ بے پناہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔
واقعہ احادیث کے اندر یوں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بازو میں سو رہی تھی تو دیکھا کہ اٹھنے کے بعد وہ کہیں جا رہے ہیں، تو جیسے ہی حرکت کو محسوس کیا تو فوراً اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد وہ نہیں پائے وہاں پر، تو دیکھا کہ بستر گرم ہے، ابھی اٹھے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو پیچھے پیچھے حضرت عائشہ گئی۔ اب پیچھے پیچھے جانے لگی کہ کہاں جا رہے ہیں، اور وہ خیال کر کے پیچھے پیچھے گئی، ہو سکتا ہے میری باری کے دن کہیں اور جا رہے ہوں، دوسرے امی جان دوسری جو امہات المؤمنین میں سے جو ماں ہیں ان کے پاس جا رہے ہوں، یہ خیال کر کے وہاں سے چلی، اور پیچھے 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 چھپتے چھپتے گئی وہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ بقیع وہ قبرستان ہے جو مدینۃ المنورہ کے اندر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے حصے میں ہے۔ وہ قبرستان مقدس قبرستان ہے، وہ اس قبرستان میں آپ تشریف لے گئے تو پیچھے سے کوئی آتا ہوا ان کو محسوس ہوا، تو پلٹ کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے، کیوں میرے پیچھے آ گئی تم؟ کیا تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں تمہاری باری کے ٹائم پہ کہیں اور میں جا رہا ہوں؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات تو یہی ہے کہ یہی بات میرے دل میں آئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارا نبی کیسا کر سکے گا، تمہارا شوہر اور تمہارا نبی یہ نہیں کر سکے گا ناانصافی۔ لیکن آج کی رات ایسی ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پھر اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور آج فیصلہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ گنتی نہیں ہوتی بخشش کے لیے۔ آج فیصلہ اس کا ایسا ہوتا ہے، حساب و کتاب نہیں ہے بخشش کے لیے، بے حساب و کتاب لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے آج کی رات۔ اور اندازہ کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ آئے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ مردم شماری ہوتی ہے لیکن مردم شماری صحیح نہیں ہوتی، برابر نہیں ہوتی، بچوں کی نہیں ہوتی، بعض چھوٹ جاتے ہیں، بعض نہیں ہوتے، اور بعض خواتین اپنے نام نہیں لکھاتے، مردم شماری برابر نہیں ہوتی۔ کروڑوں اربوں کھربوں انسان دنیا میں آئے اور چلے گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آج کی رات بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ چند لوگوں میں سے کون ہے وہ؟ ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور زنا کرنے والا، زانی اور زانیہ دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جھوٹ بولنے والا، اپنا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، اور دونوں کے اندر لڑانے والا، اور وہ کاہن جو ہاتھ کے نشان دیکھ کر بتانے والا، اور کوئی غیب کی باتیں بتانے والا، خود اس کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، غیب کی باتیں بتاتا۔ ایسے چند لوگ ہیں جس کی آج کی ایسی متبرک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے دوست اور بزرگوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا، اور وہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ نئی نویلی دلہن بس شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد چند دن ساتھ میں رہے، ساتھ میں رہنے کے بعد تجارت کا سامان لے کر چل پڑے، ملک شام گئے، اور جانے کے بعد واپس آ رہے تھے، راستے میں ابوا کے مقام پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو آگے لے کر جانا مناسب نہیں سمجھے، وہیں پر چھوڑ کر آئے، اور جب چھوڑ کر آئے تو یہاں اطلاع مل گئی تھی مکہ المکرمہ کے اندر کہ وہ قافلہ جو تجارت کے لیے گیا تھا وہ آ رہا ہے۔ اب ایک زمانے کے بعد، اب کئی مہینے کے بعد ایک بندہ اپنے گھر آ رہا ہے، بیوی بچوں سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ بھی نئی نویلی دلہن ہے، تو اس کی کیا ارمانیں ہوں گی، کیا خواہشات ہوں گی، غور فرمائیے۔ کیا سوچتی ہوگی وہ خاتون کہ میرے سرتاج تشریف لائیں گے، میرے آقا آنے والے ہیں، اور آنے کے بعد میرے لیے فلاں فلاں چیزیں لائیں گے،
اچھے کپڑے لائیں گے، زیور لائیں گے اور اچھی سے اچھی چیزیں لائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے، پیار محبت کی بات کریں گے، شادی ہونے کے چند دن کے بعد چلے گئے، پھر دوبارہ میں ان کے ساتھ خوشی خوشی رہوں گی، یہ وہ خاتون سوچتی ہے، ہر کوئی خاتون سوچتی ہے۔ اور باہر جو آدمی سال 2 سال کے لیے جاتا ہے، 6 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے جاتا ہے، تو گھر میں جب آنے کی اطلاع ملتی ہے تو وہ سمجھدار جو دلہن ہوتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے اس کے لیے بناؤ سنگار کرتی۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب ان کو اطلاع ملی کہ وہ حضرت عبداللہ آنے والے ہیں، قافلہ وہاں سے چل پڑا ہے، وہ اس زمانے میں ایسے سہولتیں نہیں تھی جو آنن فانن آج اطلاع مل جاتی ہے فون کے ذریعے سے کہ بھئی ابھی اتنی دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں، اتنے منٹ میں ہم گھر کے پاس آنے والے ہیں، بس اتنے سیکنڈ میں آپ کے دروازے پہ رکنے والے ہیں۔ آج یہ سہولتیں ہیں، اس زمانے میں یہ سہولتیں کہاں تھی؟ بس لوگ باہر نکلتے تھے، نکل کر دیکھتے تھے، راہ دیکھتے تھے کہ میرا سرتاج آنے والا ہے، میرے شوہر نامدار آنے والے ہیں، وہ نکل کر دیکھا کرتے تھے۔ تو یہی کیفیت حضرت آمنہ کی بھی تھی، وہ بھی وہاں پر نکل کر آ کر دیکھ رہی تھی کہ میرے آقا آنے والے ہیں۔ لیکن ایک شور سا مچا کہ وہ قافلہ آ گیا، سب اپنے قافلے کے لوگوں کو لے کر، جو رشتہ دار تھے، اعزاء تھے، ان کو لے کر اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب یہ راہ دیکھ رہی تھی کہ یہ حضرت عبداللہ بھی آئیں گے، لیکن کسی نے آ کر بتایا کہ اے آمنہ، تمہارے شوہر حضرت عبداللہ نہیں آئے، ان کی طبیعت ابوا کے مقام پر، جہاں پر ان کا ننیال ہے، وہاں پر طبیعت خراب ہو گئی، اسی لیے وہیں پر چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب جب وہاں پر چھوڑ کر آئے تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کتنے دن سے راہ دیکھ رہے تھے کہ میرے سرکار آئیں گے، میرے شوہر نامدار تشریف لائیں گے، لیکن نہیں آئے تو ان کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو وہاں سے بلانے کے لیے لوگوں کو یہاں سے بھیجا کہ جا کر ان کی حفاظت کرتے ہوئے بحفاظت ان کو لے کر آنا وہاں سے۔ وہ گئے یہاں سے جا لانے کے لیے، جب وہاں پر پہنچے کئی دن کے بعد، کیونکہ اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا، پیدل گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، وہ سواری کے ذریعے سے وہاں جانے میں کئی دن لگ گئے۔ اب قافلہ وہاں سے آیا بھی کئی دن میں، اور پھر یہاں پر فیصلہ ہوا ان کو لانے کا، تو وہ گئے کئی دن کے بعد وہاں پر پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو چکا ہے ان کا۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ آئے، اور آنے کے بعد ان کو اطلاع دی اس مصلحت کے حساب سے جیسے بھی اس وقت میں ہو۔ اب ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ نئی نویلی دلہن ہے، چند ماہ ساتھ میں رہے اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے، اور جانے کے بعد پھر واپس بھی نہیں آئے۔ جب قافلہ آیا تو قافلے کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ وہ دنیا میں بھی نہیں رہے، دنیا سے بھی چلے گئے، یعنی یوں سمجھیے کہ ان کا سہاگ اجڑ گیا اور وہ بیوہ ہو گئی۔ لیکن پیٹ میں بچہ تھا، کون سا بچہ؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل رہے تھے حضرت آمنہ کے پیٹ میں۔ اور اس کا بھی واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ حضرت عبداللہ اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے، اور ان کے پیشانی مبارک پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکا کرتا تھا، اور حساس نگاہ والے اس نور کو دیکھا کرتے تھے۔ مکے کی رئیس زادیوں نے، شہزادیوں نے آفر کیا تھا، اور شریف زادیوں نے، مکے کے وہ لوگ، وہ خواتین، وہ شہزادیاں جو باعزت تھی اور بڑا مقام تھا ان کا، ایسی لڑکیوں نے آفر کیا تھا کہ اے عبداللہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا مشورہ کر کے میں اطلاع دوں گا۔ مشورہ کر کے جس لڑکی نے آفر کیا تھا وہ مکے کی بڑی رئیس زادی تھی، اور بڑی مالدار خاتون تھی وہ، اور بڑی باعزت خاتون تھی، بڑی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ جب حضرت عبداللہ اجازت لے کر گئے، جا کر وہاں پر ان کو اطلاع کرائی کہ ٹھیک ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں، تو
تو وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ قربان جائیے، وہ خاتون کہتی ہے کہ اے عبداللہ، میں تم سے نکاح کرنا اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہیں اپنی ذاتی خواہش کو پورا کروں، میں خواہش نفس کو پورا کروں، یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ تمہاری پیشانی پر جو نور چمک رہا تھا، وہ نور کو میں اپنے پیٹ میں لینا چاہتی تھی۔ یہ اعزاز میں نے پرانی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ سن رکھا تھا کہ وہ اس خاندان میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ وہ نور تمہاری پیشانی پر چمک رہا تھا، اس نور کو میں اپنے پیٹ میں لینے کے لیے آفر کی تھی، لیکن اب نور تو نظر نہیں آتا، شاید وہ نور کہیں اور منتقل ہو گیا۔ چنانچہ اسی اثنا میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تھے تو ان کے بطن کے اندر وہ نور منتقل ہو چلا تھا، منتقل ہو گیا تھا وہ۔ چنانچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں سرکار دو عالم سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے، یہ کیفیت ان کی تھی۔ اور پھر وہ بڑے ہوئے، پیدائش ہوئی، پھر بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد پیغمبر بنے۔ یہ لمبا تفصیلی واقعہ ہے، وہ واقعہ اس وقت میں بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ اس وقت میں بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شب برات کے موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے حضور کے گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات ایسی رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور سال بھر کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں کس کو کیا ملنے والا ہے، کس کو کیا نہیں ملنے والا ہے، کون زندہ رہنے والا ہے، کون مرنے والا ہے۔ اور ایک منادی کرا دی جاتی ہے، پکارنے والا پکارتا ہے کوئی کسی چیز کا چاہنے والا، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ یہ صبح صادق تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنے لوگوں کی بخشش ہوگی کہ جس کا حساب نہیں ہے، لیکن اس میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بخشش نہیں ہوتی، جس میں سے ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، چھوٹی عمر کے تھے، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں حالت نماز میں ہوتا اور میری ماں مجھے اے محمد، اے احمد کہہ کر پکارتی تو میں نماز توڑ کر چلا جاتا، ان کی ضرورت پوری کرتا۔ یہ کہا کرتے تھے۔ ماں کی جدائی کا بڑا احساس تھا ان کو، اور وہ بھی کیسا آپ کی جدائی ہوئی ماں سے، ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک باندی ہے ساتھ میں، اور